اگلے سوال کی جانب چلتے ہیں، اور نماز شب کے حوالے سے ہی سوال موجود ہے، اور پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ کیا نماز شب بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے بنا کسی عذر کے، اور عذر کے ساتھ، دونوں صورتوں میں بتائیے گا۔ جی جی، بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں جی، یہ نوافل جو ہیں سارے نوافل بیٹھ کے پڑھے جا سکتے ہیں جی۔ ٹیٹو کے حوالے سے ہے، اور انہوں نے یہ پوچھا ہے بعد السلام کہ آغا صاحب کیا بدن کے کسی ظاہری یا غیر ظاہری حصے پر ٹیٹو بنوانا جائز ہے یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے بھی یہ سوال کیا گیا ہے۔ ٹیٹو جو ہے وہ جیسے بتایا گیا ہے کہ وہ کوئی جو ہے نا جی، کوئی رنگین چیز، سیاہی نما چیز جو ہے، اس کو اگر کوئی سوئی یا اس طرح کی جس طرح وہ سرنج جیسے ہوتی ہے، اس طرح کی چیز کے ذریعے جلد کے نیچے جو ہے نا اگر اس کو لے جایا جاتا ہے، اور وہاں جو ہے نا وہ لکھتے ہیں، جلد اوپر رہ جاتی ہے اور یہ جو ٹیٹو بناتے ہیں وہ جلد کے نیچے ہے، تو پھر تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اگر جلد کے اوپر ہے اور یہ کوئی ٹھوس مادہ ہے، کوئی جھل نما چیز، جو پانی اور جو آپ کی جلد یا کھال کے درمیان میں حائل اور رکاوٹ ہے، پھر جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو پھر ماہرین بتائیں گے، جو یہ کام کرتے ہیں، بناتے ہیں، بنواتے ہیں، انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ یہ جلد کے اوپر جو ہے نا یہ رنگین چیز جو ہے نا وہ لگائی جاتی ہے، یا جلد کے نیچے۔ اگر اوپر بھی لگائی جاتی ہے تو کیا اس کا صرف کلر ہوتا ہے جس طرح مہندی کا کلر ہوتا ہے؟ تو ظاہر ہے مہندی، خصوصاً وہ جو صفوف کی صورت میں یا پاؤڈر کی صورت میں جو مہندی ہے، اور پانی ڈال کے آپ اس کو تیار کرتے ہیں اور ہاتھوں پر لگاتے ہیں، یقیناً وہ حائل نہیں ہے، وہ صرف کلر چینج ہوتا ہے ہاتھ کا، وہ بہت کئی مہینے جو ہے نا رہ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ ایک مہندی کی قسم ہے جو پہلے سے وہ تیار شدہ جو ریڈی میڈ ہے، اور ایسی کون کے نام سے، وہ اس کی ایک خاص قسم ہے۔ وہ جب لگاتے ہیں تو وہ ہاتھوں کے اوپر جو ہے نا وہ ایک جھلی سی بن جاتی ہے، جس طرح اگر خواتین یہ کدو وغیرہ جو ہے نا وہ چھیلتی ہے تو اس سے ایک تہ سی جو ہے نا وہ جم جاتی ہے۔ اور ورنہ عام جو مہندی ہے، جیسے میں نے عرض کیا ہے، یہ پاؤڈر کی صورت میں جو پیس کے بناتے ہیں اور پانی ڈال کے، وہ اس کا صرف کلر ہی ہوتا ہے، باقی کوئی اوپر ٹھوس چیز نہیں ہوتی جو پانی اور جلد کے درمیان میں حائل ہو۔ تو یہ ٹیٹو کا مواد بھی جو ہے نا یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جلد کے نیچے ہے، اوپر ہے، اگر اوپر ہے تو صرف کلر ہے یا کوئی ٹھوس چیز ہے جی۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہمارے پاس یہ بعد السلام موجود ہے کہ آغا صاحب یہ بتائیے گا کہ اگر شہد میں چیٹیاں گر جائیں اور پھر وہ ان کو نکالنا مشکل ہو جائے، اور اس طرح سے وہ اندر شامل ہو جائیں کہ وہ نکالنا مشکل ہو، تو کیا اسی حالت میں چونٹیوں سمیت وہ شہد استعمال کرنا درست ہوگا یا نہیں، اس کی وضاحت فرمائیے گا۔ چونٹی حرام ہے جی، چونٹی نہیں کھا سکتے آپ، شاید اگر نہیں نکل سکتے، بہت زیادہ ہے تو اس کو ضائع کریں۔ چونٹی جو ہے وہ، آپ گویا یہ پوچھ رہے ہیں کہ چونٹی کھانا حلال ہے یا حرام ہے۔ چونٹی جو ہے کوئی حلال گوشت نہیں ہے، گوشت تو ہوتا نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ جی آغا صاحب، بہت شکریہ۔ اگلا سوال ہمارے پاس موجود ہے، اور بعد السلام پوچھنے والے نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب کیا ایک شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو قبر میں اتار سکتا ہے اور چہرہ یا بدن دیکھ سکتا ہے یا نہیں، اس کی رہنمائی فرمائیے گا۔ وہ چہر بدن دے سکتا ہے، وہ اس کو اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے وہ۔ جی جی آغا صاحب، اگلے وہ سوال کی گویا جانب چلتے ہیں۔ وہ موت کے نتیجے میں جو ہے وہ ایسے کوئی نامحرم نہیں ہو جاتا بندہ موت کے نتیجے میں۔ اچھا، وہ جو گزشتہ سوال تھا، اس سے متعلق ایک اور نقطہ عرض کروں کہ اگر کافی چونٹیاں جو ہے نا وہ اس میں گری ہے، تو یہ نہ سوچیں کہ بھئی یہ اس کو پھینکیں گے تو یہ کوئی اسراف ہوگا، فضول خرچی ہوگا، گناہ ہوگا۔ نہیں ہے، اگر آپ ایک آدھ ہے، اب یہ ایسی چیز ہے کہ مثلا
دودھ یا اس سے تو نکالنا جو ہے نا وہ چھینی وغیرہ کے ذریعے جو ہے نا وہ ہوتا ہے، لیکن اس کا نکالنا جو ہے نا وہ مشکل ہے، اس لیے جو ہے نا وہ اس کو ضائع ہی کیا جائے، یہ اسراف میں بھی جو ہے نا وہ نہیں آئے گا۔ البتہ آپ کو جو ہے نا وہ اس کی قیمت جو ہے نا وہ برداشت کرنی پڑے گی کہ آپ نے پیسہ لگایا ہے اور یہ ضائع جا رہا ہے، تو ظاہر ہے حرام چیز تو نہیں کھا سکتے۔ جی جی آغا صاحب بہت شکریہ۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اور بعد السلام انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ آغا صاحب ہم بہن بھائیوں میں سے ایک بھائی باہر ملک میں ہوتے ہیں جو نوکری کے سلسلے میں ہیں، اور باقی بہن بھائی پڑھ رہے ہیں، کسی کی نوکری نہیں ہے، لیکن جو بھائی باہر ہیں وہ بہت اچھا کماتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہماری والدہ کو بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے سے جو ماہانہ رقم دی جاتی ہے وہ ملتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھنا ہے کہ کیا یہ رقم ہمارے لیے وصول کرنا اور استعمال کرنا جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کی وضاحت فرمائیے۔ نہیں، وہ حکومت آپ کو اگر وہ کوئی مشروط طور پر دیتی ہے کہ بھئی یہ اس صورت میں آپ لیں کہ جب آپ کا کوئی خرچہ برداشت کرنے والا نہ ہو، خرچہ دینے والا نہ ہو، تو پھر نہ لیں، اور اگر وہ غیر مشروط طور پر آپ کو وہ دیتی ہے حکومت تو لے سکتے ہیں۔